کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن پڑھنے سے کچھ لوگ کیوں بدل جاتے ہیں؟ کیسے یہ کلام دلوں پر اثر کرتا ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ قرآن کی حکمت زندگی کو ایک نیا زاویہ دیتی ہے۔ ہم عادی اور دی ہیں اور یہ آپ کا سفر ہے 8 بٹ مفید معلومات کے ساتھ۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارے سفر کی اس قسط میں خوش آمدید، قدم بقدم آسان زبان اور دل کی گہرائیوں سے۔ ہاں، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور وہ گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری گفتگو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم سورے بسورے چلیں گے، روحانی وضاحتیں ہوں گی، زندگی سے مثالیں اور کچھ غور و فکر کی باتیں جو روزمرہ زندگی میں کام آئیں۔ تو آج باری ہے سورہ نمل کی، چینٹیوں والی سورہ۔ جی، سورہ نمل جسے تاسا بھی کہتے ہیں، یہ مکہ کے درمیانی دور کی ہے اور اس کا آغاز ہی آپ دیکھیں قرآن کی نوعیت واضح کر دیتا ہے۔ کیسے؟ آیات 1 سے 6 بتاتی ہیں کہ یہ قرآن مومنین کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، اور جو یقین نہیں رکھتے ان کے لیے تنبیہ ہے، ان کے اعمال انہیں اچھے لگتے ہیں، وہ بھٹکتے ہیں اور آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ صاف کہا گیا ہے کہ یہ کلام حکمت والے، سب کچھ جاننے والے رب کی طرف سے ہے۔ بالکل واضح۔ اور پھر فوراً ہی قصہ شروع ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ آگ والا واقعہ۔ جی، وہ آگ کا نظارہ، اللہ کی پکار، پھر وہ عصا کا سانپ بن جانا، یہ صرف معجزے نہیں تھے، یہ اللہ کی طرف سے نبوت کی نشانیاں تھیں۔ لیکن فرعون اور اس کی قوم؟ انہوں نے اسے جادو کہا، حالانکہ آیات کہتی ہیں کہ ان کے دل مانتے تھے کہ یہ حق ہے، لیکن تکبر اور ظلم نے انہیں انکار پر مجبور کر دیا۔ یہ انکار کا رویہ تو آگے بھی نظر آتا ہے نا؟ بالکل، لیکن اس کے فوراً بعد ایک بالکل مختلف تصویر ہے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی، علم اور شکر گزاری کی۔ جی، اللہ نے انہیں علم عطا کیا اور وہ شکر گزار تھے۔ حضرت سلیمان کا چیونٹی کی بات سن کر مسکرانا، وہ ایک خاص لمحہ ہے۔ وہ کیوں خاص ہے؟ اور پھر فوراً دعا کرنا، شکر گزاری کی، نیک عمل کی توفیق کی، یہ طاقت کے ساتھ عاجزی کی بہترین مثال ہے، فرعون کے بالکل برعکس۔ اور یہ عاجزی اور حکمت، یہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے قصے میں بھی نظر آتی ہے۔ وہ تو کمال کا قصہ ہے۔ بہت دلچسپ۔ ایک پرندہ ہدہد کیسے ایک پوری سلطنت کی تقدیر سے جڑ جاتا ہے۔ ہدہد کی غیر حاضری، پھر اس کا سبا کی خبر لانا، ایک عورت کی حکمرانی، سورج کی پوجا، پھر حضرت سلیمان کا خط، اللہ کے نام سے شروع، سرکشی نہ کرو، فرما بردار ہو کر آؤ۔ اور ملکہ کا رد عمل بھی بڑا سمجھداری والا تھا، اس نے فوراً جنگ کا نہیں سوچا، مشورہ کیا۔ جی، اس نے طاقت کے بجائے حکمت عملی چنی، تحفہ بھیجا، یہ دیکھنے کے لیے کہ سلیمان کیسے انسان ہے۔ لیکن سلیمان نے تحفہ قبول نہیں کیا۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے تحفے سے بہتر ہے۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ روحانی دولت دنیاوی مال سے بڑھ کر ہے۔ پھر وہ تخت والا معاملہ، اسے منگوا کر بدل دینا، وہ ایک آزمائش تھی، کیا وہ حق کو پہچانتی ہے یا ظاہری چیزوں میں الجھ جاتی ہے؟ اس کا کہنا گویا یہ وہی ہے، شک نہیں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں حقیقت کی طرف ایک قدم تھا۔ اور آخرکار وہ شیشے کا محل اور اس کا ایمان لانا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں، کیا زبردست تبدیلی ہے۔ یہ شک سے یقین تک کا پورا سفر ہے، یہ سمجھنا کہ اصل طاقت اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ لیکن ہر کہانی کا انجام اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ قوم سمود اور حضرت صالح کا قصہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ جی، وہاں حق کی دعوت کے جواب میں قوم 2 حصوں میں بٹ گئی۔ انہوں نے عذاب جلدی مانگا، حضرت صالح سے بدشگونی لی اور ان کے خلاف سازش کی۔ مگر اللہ کی تدبیر سب سے اوپر ہے۔ یقیناً سازش کرنے والے اور انکار کرنے والی قوم ہلاک ہوئی اور ایمان والے بچا لیے گئے۔ اسی طرح قوم لوط کا قصہ ہے، ان کی بدکاری اور پھر ان کی تباہی، یہ واضح کرتا ہے کہ حق کو رد کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سورہ کا آخری حصہ پھر براہ راست اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے نا؟ بالکل، آیات 59 سے آخر تک اللہ کی حمد، اس کی وحدانیت، تخلیق کی نشانیاں، آسمان، زمین، بارش، باغات، زمین کا ٹھکانہ، دریا، پہاڑ، سمندر۔ بار بار سوال ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اور غیب کا علم، مرنے کے بعد جی اٹھنا، ان باتوں پر زور دیا گیا ہے۔ جی، جو لوگ اسے پہلوں کی کہانیاں کہتے ہیں ان کی تردید ہے، قیامت کا ذکر ہے، اور ایک خاص بات،
वो जमीन से निकलने वाला जानवर। इसका क्या मतलब हो सकता है? मुफस्सिरीन इसकी मुख्तलिफ तशरीहात करते हैं। कुछ इसे क़यामत की एक निशानी कहते हैं, कुछ इसे मादियत परस्ती के गलबे की अलामत समझते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी तरजीहात क्या हैं। ये आयात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली भी हैं और जिम्मेदारी की याद दहानी भी। अल्लाह पर तवक्कुल करो, कुरान सुनाओ, हिदायत पाने वाले का अपना फायदा, गुमराह होने वाले का अपना नुकसान। बिल्कुल। और अब वक्त है उस दुआ का जो हमें फराहम की गई है। मैं शुरू करता हूँ। रूहानी रोशन ख्याली और गहरी समझ के लिए दुआ। ऐ अल्लाह, आसमानों और ज़मीन के रब, तू जिसने कुरान में सच्चाई की निशानियां जाहिर की और अपने नबियों जैसे मूसा, दाऊद और सुलेमान को हिकमत अता फरमाई, पाकिस्तान में हमारे भाइयों और बहनों के दिलों को अपनी अबदी हिदायत की रोशनी से मुनव्वर फरमा। जिस तरह तूने सुलेमान को परिंदों की ज़बान समझने की सलाहियत और इंसाफ के साथ क़यादत करने की हिकमत अता की, उसी तरह पाकिस्तानी अवाम को मखलूक़ात की लतीफ़ आवाज़ें सुनने, हर तफसील में तेरी मौजूदगी को पहचानने और रूह को बुलंद करने वाले इल्म की तलाश करने की सलाहियत अता फरमा। हमें उस चींटी की तरह बना दे जिसने अपनी कौम को ख़तरे से आगाह किया था। हम तवज्जो देने वाले, मददगार और इज्तिमाई भलाई का ख्याल रखने वाले बने। हमसे रूहानी अंधापन दूर फरमा और हमारे दिलों को तकब्बुर, जहालत और बेहिसी से पाक कर दे। हमें याद दिला कि जो लोग आखिरत को झुटलाते हैं वो अपनी अक्ल की वजाहत खो देते हैं, लेकिन जो लोग नमाज पढ़ते हैं, सदका देते हैं और आखिरत के वादे पर यकीन रखते हैं, वही हकीकी फातेह हैं। ए रब, हमें उन लोगों में भटकने ना दे जो मादी दुनिया से चिमटे हुए हैं और अब्दियत को भूल जाते हैं। हमारे घरों, मसाजिद और शहरों को अपनी हिदायत से रोशन फरमा और हमें वो कौम बना जो सीधे रास्ते पर मजबूती से चलती है। इंसाफ, इत्तेहाद और क़यादत ने हिकमत के लिए दुआ। ऐ सबसे बुलंद, जो तख्तों को बुलंद करता है और जुल्म को तबाह करता है, जैसा कि तूने उन मुतकब्बिरीन के साथ किया जिन्होंने तेरी निशानियों को झुटलाया। हम तुझसे इल्तिजा करते हैं, पाकिस्तान के रहनुमाओं की रहनुमाई फरमा, जैसा कि तूने नबी सुलेमान की रहनुमाई की थी, फ़हम व फ़िरासत, सब्र और इंसाफ के एहसास के साथ। जिस तरह मलका सबा ने नबी की हिकमत में सच्चाई को पहचान लिया था, इसी तरह पाकिस्तानी हुक्मरानों के दिल इस्लाम की तरफ माइल हों, न सिर्फ एक मजहब के तौर पर बल्कि समाजी इंसाफ, मसावात और तेरे खौफ के रास्ते के तौर पर। बदउनवान मुशीरों को दूर कर और अक्लमंद और मुत्तकी लोगों को करीब ला। हमारी कौम को सच्चाई के गिर्द मुत्तहिद कर दे, जैसा कि तूने इंसानों, जिनों और परिंदों की फौजों को सुलेमान के हुक्म के तहत मुत्तहिद किया था। हमारे नौजवान इखलाकियात के सिपाही बने, हमारी ख़वातीन रोशनी के किले बने और हमारे बुजुर्ग इस्लामी हिकमत की जीती जागती लाइब्रेरियां बने। ए जहानों के रब, हमें जंग, गुरूर और अंदरूनी तबाही से निजात दिला, जैसा कि तूने समूद और लूत के मोमिनीन को बचाया था। हमें उन लोगों की तरह ना बना जिन्होंने खुफिया तौर पर बुराई करने की साजिश की, बल्कि हमें उन लोगों की तरह बना दे जिन्होंने तेरा पैगाम सुनकर सजदा किया और कहा, मैं ईमान लाया ए रब, मुझे नेक लोगों की तरफ रहनुमाई फरमा। खालिस ताबेदारी और हक की फतह के लिए दुआ। ए अल्लाह, तो वो है जिसने ये नाजिल किया कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू ही पालने वाला अज़मत के तख्त पर मुतमक्किन है। हम सर तस्लीम खम करते हुए ये कबूल करते हैं कि सिर्फ तू ही इबादत के लायक है। मलिका सबा की दुआ से मुतासिर होकर जब उसने सच्चाई को पहचान लिया था, मैं खुद को सुलेमान के साथ जहानों के रब के सुपुर्द करती हूँ। हम उस सुपुर्दगी को अपना बनाते हैं। पाकिस्तान का हर घर इसी सुपुर्दगी की गूंज बने। वहाँ पैदा होने वाली हर रूह तेरी तरफ रुजू करे, न सिर्फ खौफ से बल्कि मोहब्बत और तेरी कामिलियत के एतराफ़ से। तूने आसमान बनाए, मिट्टी को जरखेज़ किया, बारिशें भेजीं और हमारी जिंदगियों को कायम रखा। तू हमें अंधेरों में रहनुमाई करता है और हमें रहमत की हवाएं भेजता है। पाकिस्तानी अवाम को वो पहाड़ दिखा जो बादलों की तरह पिघल जाएंगे और उन्हें समझा कि इस दुनिया में हर चीज़ आर्जी है,
صرف تیرا کلام اور تیرا وعدہ ہی ابدی ہے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو قیامت کے دن روشن چہروں کے ساتھ اٹھیں گے، دہشت سے محفوظ ہوں گے، اپنے ایمان اور شکر گزاری کا بدلہ پائیں گے۔ قوم بنے جو اعلان کرے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے چنے ہوئے بندوں پر سلام ہو۔ آمین۔ آمین۔ سورہ نمل واقعی قیادت، حکمت، تکبر کے انجام اور ایمان کے سفر کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ قسط کی تفصیل میں آپ کو اس کا خلاصہ اور اہم نکات مل جائیں گے۔ جی، اس میں غور و فکر کے لیے بہت کچھ ہے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح اپنے ارد گرد اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے اور ان کی قدر کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ چونٹی جتنی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو؟ یہ ہم سب کے لیے نور اور خیر کی شروعات ہو۔ آئیے اس بابرکت سورہ کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ آمین۔